www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جگہ جگہ مسلمانوں کو آپس میں محبت اور اتفاق کا حکم دیا، اس کی ترغیب دی اور اس کی اہمیت پہ زور دیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے دنیا بھر میں عالم اسلام کی، اس میں آپس کا اتفاق اور اتحاد بالکل پارا پارا ہو چکا ہے، انتشار ہے۔ ایسا ہے جب آپ بازار میں چلے جائیں، سڑکوں پہ راستوں میں چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہو جائے ناگواری کی تو دونوں ایک دوسرے پر بجائے معذرت کے معاملے کو رفع دفع کرنے کے ایک دوسرے کے لوگ چیر پھاڑ اور کھانے کو پڑتے ہیں۔ یہ منظر آپ میں سے ہر ایک دیکھتا ہے۔ موٹر سائیکل والے کی موٹر سائیکل والے سے ذرا سا ٹکراؤ سا ہو جائے، سائیکل والے کا سائیکل والے سے ہو جائے تو جیسے جیسے میں تمہیں نہیں جانتا، تم مجھے نہیں جانتے، اور ہم آپس میں دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں۔ دکاندار آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک مارکیٹ میں بیٹھے ہیں لیکن محبت نہیں، دشمنی ہے۔ راستہ چلتے بھی یہی صورتحال ہے، اور اجتماعی جو معاملات ہیں ہمارے، اس کو آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی یہی صورتحال ہے۔ محکمہ تعلیم میں کچھ جاننے والے ہیں، ان کے مسائل ہیں، فون کرتے رہتے ہیں۔ مسائل ہی یہی ہوتے ہیں ان کے کہ فلاں میری ٹانگ کھینچ رہا ہے، فلاں میری ٹانگ کھینچ رہا ہے، فلاں میری ٹانگ کھینچ رہا ہے، اور ناحق کھینچ رہا ہے۔ ہر شعبے میں یہ حال ہے، ریلوے میں چلے جائیں، PIA میں چلے جائیں، وزارتوں میں چلے جائیں، جو سول افسران کا شعبہ ہے، افسران سے نیچے ملازمین کا ہے، ایک دوسرے کے دشمن اور کاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ چائے بھی شام کو 2-4 مل کے پیتے ہیں، چائے منگا لی، پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، اس میں فائلوں کے سودوں میں تو دوست ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن ویسے دشمن ہیں اندر سے ایک دوسرے کے۔ وہ فائلوں کی ہیرا پھیری اور اس میں حصے افسر کے اور اس کے اس حد تک دوست ہیں، اس میں دوستی ان کی مجبوری ہے، اگر نہیں بنیں گے تو یہ کاروبار نہیں چلتا ان کا۔ وہ اس لیے ایک دوست ہیں دوسرے کے، ورنہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے لیے تیار ہے۔ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ نظام کی خرابی ہے۔ باقاعدہ مسلمانوں کے جو بڑے با اختیار طبقہ ہے
وہ پورا کا پورا اس وقت کفار کا اہل کار بنا ہوا ہے، اور ان کے مطابق پالیسیاں ترتیب دی جاتی ہیں اور وہی ملک میں نافذ کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپس کی نفرتیں بڑھیں۔ اس وقت نظام کی خرابی ہے، جس نے ہر قسم کی چھوٹی بڑی ہمارے اندر جو خرابی موجود ہے معاشرے میں، اس کا اصل مجرم اور قصوروار وہ نظام ہے جو ہم پر مسلط ہے۔ نظام کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کہ پاکستان میں جو نظام ہے نافذ ہے ہمارے ہاں، کسی عالم نے نافذ کیا؟ عالم کو گالی دینے والا بھی یہ کہے گا نہیں، یہ علماء نے نافذ نہیں کیا۔ بہت بڑا طبقہ ہے جو بلا وجہ علماء سے چڑھتا ہے، مولوی سے چڑھتا ہے، لیکن اس سے پوچھیں کہ جو نظام نافذ ہے یہ کون سی علماء کی تنظیم تھی، کمیٹی تھی، علماء کی جماعت تھی جس نے یہ نافذ کیا تھا؟ اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ علماء کے دشمن بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ علماء نے کیا، بلکہ سب کا آپ کا سب کا اتفاق یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں، یعنی ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پہلے یہ سارا بر صغیر تھا، یہ ہمارا مسلمانوں کا حصہ تھا، ہندوستان بھی ہمارا ہی تھا۔ یہ تو تقسیم کے بعد ہندوستان اور پاکستان اور یہ ایک دشمنی اور ایک ماحول اور بن گیا، ورنہ سارا ایک تھا، اور حکومت ساری مسلمانوں کی تھی، ہندوؤں کی نہیں تھی پورے بر صغیر پر۔ انگریز جب آیا ہے تو بر صغیر کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ ہندوستان میں نظام نافذ ہے جو انگریز چھوڑ گیا، بنگلہ دیش میں نظام نافذ ہے جو انگریز چھوڑ گیا، پاکستان میں نظام نافذ ہے جو انگریز چھوڑ گیا، افغانستان میں نظام نافذ تھا، وہ انگریز کے اعلی کار فلاں سردار جو وہاں یورپ میں پلے بڑے، انہیں وہ لاتے تھے، بھیجتے تھے، اور وہ ان کی پالیسیاں کرتے تھے۔ عوام پھر بھی افغانستان کا آزاد تھا، ہمارا عوام بھی غلام بن چکا ہے، پاکستان کے عوام بھی غلام، بنگلہ دیش کے بھی، ہندوستان کے بھی، سب کے سب اس نظام کے غلام بن گئے۔ انہوں نے اس غلامی کو تسلیم نہیں کیا، جیسے کیسے مسلط رہا، لیکن ایک طبقہ بہت مضبوط ایسا تھا جو مذہب سے مضبوط جڑا ہوا ہے افغانستان میں، اس کا فائدہ آپ سب نے دیکھا کہ وہ نظام سے ٹکرا گیا۔ یہاں نظام سے ٹکرانے کا کوئی نہیں سوچتا، اور وقت آ رہا ہے آہستہ آہستہ وہ قوتیں جو عوام سے اور مظلوموں سے مذاق میں لگی ہوئی ہیں اور ظلم و ستم اور خون نچوڑ رہی ہیں آپ کا سب کا، وہ بھی سمجھ تو رہی ہیں، لیکن ان کی طاقت اتنی ہے کہ وہ ابھی نشے میں ہیں۔ خون ریزی کی طرف ہمارا ملک بڑھ رہا ہے، آپ دیکھ لیں صورتحال۔ ابھی جو فیصل آباد میں کل پرسوں کوئی عورتوں کو پکڑ کر جس طرح انہوں نے چوری کی ہے، چوری کی پکڑ لیں ٹھیک ہے، لیکن چور کی سزا کیا ہے؟ نظام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیں، کوئی وکیل یہاں بیٹھا ہو، جج بیٹھا ہو، مجھے بتائے حتمی کہ چور کی یہاں یہ سزا اور ایسے نافذ ہوتی ہے، آج چوری کی کل وہ سزا ہم نافذ کر دیتے ہیں۔ کوئی جج کوئی وکیل اس کا جواب دے مجھے نہیں دے سکتا۔ 10 سال تو کیس چلتے ہیں، پھر جس کا حق ہے وہ اسی طرح رہتا ہے، اور ملزم آزاد ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے۔ قاتل آزاد ہیں، 100 قاتلوں میں سے ایک کو پھانسی ہوتی ہے، 100 پھانسی ہونے والوں میں سے ایک کو پھانسی ہوتی ہے، وہ بھی 10 20 سال کیس کے بعد، جبکہ وہ قاتل کے ورثاء میں سے بہت سے مر چکتے ہیں جن کا حق ہوتا ہے۔ دشمنی پک رہی ہوتی ہے آپس میں ان کی کہ ہمارا قاتل ابھی تک زندہ ہے، پھر جب ان کا قاتل ضمانت پر رہا ہو کر گلیوں بازاروں میں پھرتا ہے ان کے سامنے، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ نفرت بڑھا رہی ہے یہ چیز یا کم کر رہی ہے؟ باقاعدہ نظام لگایا گیا کہ جس سے نفرت ان کی آپس کی بڑھیں، ان کی دشمنیاں بڑھیں۔ ایک دشمنی جو ابھی 2 خاندانوں میں ہے، یہ پلتی رہے یہاں تک کہ اس پارٹی کے بھی 3 خاندان اس میں ملوث ہو جائیں، اس پارٹی کے بھی 3، تو 6 خاندان، جو 2 خاندانوں کی تھی وہ 6 میں چلی جائے۔ یہ 70 سال سے یہ عمل ہو رہا ہے، اس سے بھی پہلے سے، جب سے انگریز بر صغیر میں آیا یہ چل رہا ہے۔ یہی قانون جو انگریز نے آپ کو دیا ہوا ہے، مسلط ہے آپ کے سروں پر،
یہ انگریز نے اپنے ملک میں نہیں لگا رکھا ہے قانون، وہاں اور قانون ہیں، بہت سی شقیں اس میں اسلامی لے رکھی ہماری انہوں نے، وہاں یہ صورتحال نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے دشمن تھے، مسلمانوں کے بھی اسلام کے بھی، تو وہ مسلط کر گئے یہ نظام آپ پر۔ ان عورتوں کو انہوں نے جن کی انہوں نے چوری کی، اللہ جانے سچ ہے جھوٹ ہے، ہم تو دور سے سن رہے ہیں خبریں، لیکن بہرحال کچھ بھی کیا، مان بھی لیں انہوں نے چوری کی، لیکن اس چوری کی سزا دینا ان کا اختیاری نہیں، وہ تو ریاست کا کام ہے، ریاست دیتی نہیں، جب نہیں دیتی تو لوگ خود انتقام پر آ گئے۔ انہوں نے ظالموں نے پکڑ کر ان عورتوں کو، جوان عورتوں کو بالکل برہنہ کر دیا، بازار میں برہنہ کر کر ان پہ سوٹیاں بھی مار رہے ہیں، ڈنڈے بھی مار رہے ہیں، انہیں کپڑا بھی نہیں دے رہے جسم پہ رکھنے کے لیے، اور ان کی تصویریں بنا رہے ہیں ہر زاویے سے، اور اسے پھر ڈال دیا انہوں نے، دنیا اس کو دیکھے یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا چور کی سزا یہ ہے؟ ابھی جو آپ سیالکوٹ میں ہوا مسئلہ، اب اس کی ذمہ داری کوئی کسی پہ ڈالتا ہے، کوئی کسی پہ ڈالتا ہے، کوئی کسی پہ ڈالتا ہے، واقعہ تو برا ہے، سب کہہ رہے ہیں برا ہے، برے کو تو برا ہی کہیں گے، لیکن اصل ذمہ دار کون ہے یہ تو بتاؤ۔ نظام، سسٹم، اگر ملزم کو وقت پہ سزا فوراً دے دی جائے، معاملہ ختم ہو جائے۔ میرے پاس ایک جج ہیں، ایک ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے ان کا فون آیا کہ ایسے کسی جگہ ایک واردات ہوئی ہے، یہ مذہبی جیسے کھلواڑا ہوتا ہے، تو وہاں پر اس نے کسی نے کوئی گستاخی کی ہے، تو تھانے والے FIR درج نہیں کر رہے، میرے پاس اس کا کیس آ گیا کہ FIR درج ہونی چاہیے، میں کیا کروں، کیا کیا جائے اس مسئلے میں؟ میں نے کہا یہ تو ہونی چاہیے فوری، یہ نہیں ہوتی، اگر ہو بھی جائے FIR درج تو بھی قانون اتنا سست ہے کہ فوری سزا نہیں دیتا، جس کے نتیجے میں معاشرے میں لاوا پک رہا ہے، ہر آدمی غصے میں بھرا ہوا ہے، پھر خود انتقام لے رہا ہے۔ یہ سارا جو اب خود انتقام لے رہے ہیں، سیالکوٹ میں ہوا خود انتقام لیا، یہاں ہوا خود انتقام لیا، وہاں ہوا خود انتقام لیا، یہ خود جو انتقام اور بدلہ لینے کی جو صورتحال بن گئی ہے، اور ہر آدمی مشتعل ہے، آگ بگولا ہے، یہ نظام نے کیا ہوا ہے۔ اس نظام کو ہٹانے کے لیے، بدلنے کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں جو تلخ بھی ہوگی بعضوں کے نزدیک، سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ جو اس ملک میں مکمل برس اقتدار آئے، وہ کون آئے؟ کبھی 70 سال کے عرصے میں ایسا کوئی لمحہ آیا کہ مذہبی جماعتیں خالص مذہبی وہ مکمل اختیار کی مالک ہوئی ہوں؟ نہیں ہوئی۔ جب وہ مالک ہی نہیں تو وہ نظام بدلنے کی ان میں اختیار ہی نہیں آیا ان کے پاس۔ وہ آیا ہے تو فوج کے ایڈمنسٹریٹر جب آئے ماشاء اللہ وہ بدل سکتے تھے، نہیں بدلا۔ پھر سول حکومتیں آئیں، بڑی بڑی طاقتور آئیں، بھٹو کی آئی پیپلز پارٹی کی 4 صوبوں میں، ایسی طاقتور حکومت کبھی آئی نہیں کسی کی۔ مسلم لیگ کی بھی بڑی طاقتور آئی، لیکن اس طاقت کی نہیں آئی جو اس کی آئی تھی پیپلز پارٹی کی۔ کیا اسلامی قانون کیا نافذ؟ کیا اس نظام کو بدلا؟ نہیں بدلا۔ پھر مسلم لیگ کی آئی، کتنے عرصے رہی، 4 صوبوں میں اس کی نمائندگی، اسلام کو لائے، اس قانون کو بدلا؟ نہیں بدلا، کسی نے بھی نہیں بدلا۔ PTI کی اب چل رہی ہے، اسلام سے کھلواڑا ہو رہا ہے، باقی ساری چیزوں کی فکر ہے، اسلام کی کوئی فکر نہیں، معاشرے کی فکر نہیں، عدل انصاف کی فکر نہیں۔ تو یہ ایسی خطرناک صورتحال بن رہی ہے کہ اگر معاملات قابو سے باہر نکل گئے خدا نخواستہ تو ملک میں بہت خطرناک خون ریزی ہو جائے گی۔ پھر لوگ جج کو نہیں چھوڑیں گے، لوگ پولیس کو نہیں چھوڑیں گے، لوگ تھانوں کو نہیں چھوڑیں گے، لوگ فوج کو نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں ایسے انقلابات ہوئے ہیں کہ پھر لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سب کچھ ختم کر دیا۔ دشمن ہمارا بیٹھا ہے طاق میں ہندوستان، خدا نخواستہ ایسی صورت ہوتی ہے تو کیا وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ تو یہ خارجہ پالیسی بھی ناکام ہماری، اندرونی حالات ایسے چل رہے ہیں، عوام کے ساتھ کھلواڑا ہو رہا ہے، اور ہر ایک اللہ کی نافرمانی پر کمر کس چکا ہے، رجوع اللہ ہے ہی نہیں۔ تو
تو خطرناک صورتحال چل رہی ہے، انتہائی خطرناک۔ علماء کو گالیاں دینے سے توبہ کر لو بھائی، چاہے پیپلز پارٹی والے ہوں، علماء کو گالی مت دو۔ علماء کو گالی دینے کا مطلب دین کو گالی دینا ہے۔ پیپلز پارٹی والے بھی گالی مت دیں، پی ٹی آئی والے بھی گالی مت دیں، یہ اللہ کے غضب کو متوجہ کرے گی یہ صورتحال، کیونکہ علماء کا قصور اس میں کچھ نہیں ہے۔ علماء کے ہاتھ میں پورا اختیار آتا، پھر نہ کرتے تو ایک کٹہرے میں بھی کھڑا کرتا کہ علماء اور ہم بھی ذمہ دار ہیں، جیسا مجرم نواز شریف ہے ویسے ہی ہم ہیں، جیسا مجرم عمران ہے ویسے ہی ہم ہیں، اور جیسا مجرم جو ہے ضیاء الحق ہے یا مشرف ہے یا فلاں ہیں اور فلاں ہیں، پیپلز پارٹی ویسے ہی ہم ہیں۔ لیکن کبھی عوام نے یا کسی نے علماء کو اقتدار ایسا مضبوط نہیں ملا جس میں ان کے ہاتھ میں مکمل اختیار آئے کہ یہ نظام رہے گا، یہ نہیں رہے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں علماء با اختیار آئے اور رہے، لیکن آپ کے سامنے مکمل ہے کہ مکمل قانون بنا کر وہ اسمبلیوں میں بھیج چکے ہیں، 20 سال سے 30 سال سے 10 سال سے لگے ہوئے ہیں، اسے نافذ کرنا اسمبلی کا کام ہے، وہ اسے قبول ہی نہیں کرتے، وہ روک دیا، فائلیں رکی ہوئی ہیں۔ تو جہاں تک ان کی رسائی ہے وہ تو انہوں نے پورا کام کیا اور کر رہے ہیں، لیکن آگے نافذ کرنا نہ کرنا وہاں تک تو علماء کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ خطرناک صورتحال ہے۔ آپ عوام کو اور ہر ایک کو، چھوٹے اور بڑے کو، اپنی سوچ بدلنی پڑے گی اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ورنہ ہم تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے آپ کے سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری ہمشیرہ ہے، وہ بیمار ہے کچھ دنوں سے، اس کی حالت اب بہت زیادہ خطرناک ہے، تقریباً ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، عافیت دے۔